جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم زندگی کے ہر طوفان سے لڑ جاتے ہو۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں، اللہ بھی پھر ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جو تہجد قضا نہیں کرتے، اللہ پھر ان کی محبت کو امانت کے طور پر سنبھال لیتا ہے۔ تم اس کی محبت کا حق ادا کرو تو صحیح، وہ تمہاری محبت کا حق ادا کر دے گا۔ تم اس کی چاہت کے آگے سر جھکاؤ تو صحیح، وہ تمہاری چاہت کے آگے دنیا جھکا دے گا۔ تم اس کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری دعاؤں پر خوشی سے راضی ہو جائے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی چاہت کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی مصلحتوں پر اپنے دل کو موڑ کر تو دیکھو، وہ اپنی مصلحتوں پر تمہارے دل کی خوشی کے لیے پوری کائنات کو موڑ دے گا۔ رات کے آخری پہر میں مانگی گئی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جن دعاؤں میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، جلد یا دیر سے ان کے لیے آسمان سے کن اتارا جاتا ہے، کیونکہ ان میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے۔ جو اب تک اللہ نے دعا قبول نہیں کی، وہ رد بھی تو نہیں کی، تو پھر تم نے اپنی طرف سے انکار سمجھ کر اسے مایوس ہو کر مانگنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ دعا کو قبول کرنے میں دیر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ راضی نہیں ہے۔ وہ راضی ہے، وہ راضی ہے، جب بھی تو تم رابطے بڑھانے کے لیے ان گنت بہانے بنا رہا ہے۔ ناممکن اور مشکل تو تمہارے لیے ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو تم اس پر یقین رکھ کر مانگو اور وہ تمہیں نہ دے۔ جب تم دعا مانگ کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا اچھا وقت اب بہت قریب ہے۔ اسے تمہارے نصیب سے زیادہ تمہاری دعائیں عزیز ہوتی ہیں، ورنہ یہ ذرا سی دیری قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جن دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تاخیر کرتا ہے، ان کی قبولیت بہت خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ ان میں تمہارا صبر اور اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو پھر یقین رکھنا، جو اب تک قبول نہیں ہوئی ہے، بہت جلد وہ دعائیں بھی قبول ہونے والی ہے۔ وہ بھلا تمہاری دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ جو خود محبتوں کا امین ہے، جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں، وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ دیری فقط اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو بہت پسند آ چکی ہے۔ دیری کے باوجود بھی دعا دل سے نہیں جا رہی تو تمہاری پکار اللہ کے یہاں سنی جا چکی ہے۔ ابھی تو تم سوچ رہے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ تمہاری دعا تو عرش پر سنی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی تمہارا دل ایک ہی دعا کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیری کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہارے حق میں دیری کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ ذرا سی دیری سے مانگنا چھوڑ دو گے، بھلا یہ کیسا یقین ہوا؟ جبکہ تمہارے یقین کو تو آزمایا جا رہا ہے، وہ تو قبول ہو چکی ہے۔ تم بس یہی کیوں سوچتے ہو جو تم نے مانگا ہے، جو تمہاری من پسند چیز ہے، وہ تمہیں نہیں ملے گی؟ کبھی یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر مل گئی تو تب تم کیا کرو گے؟ تب کیسے شکر ادا کرو گے؟ تب کیا تبدیلی آئے گی تم میں؟ تم کیسا محسوس کرو گے؟
اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا، اسے کیسے اللہ کو راضی کرو گے، اس کا حق کیسے ادا کرو گے۔ کبھی یوں بھی تو سوچا کرو، اچھا لگے گا اگر مل گیا جو تمہیں چاہیے تو بہت سارا شکر ادا کرنا، بہت سارا صدقہ دینا، بہت ساری خوشیاں منانا اور اپنی خوشیوں میں اللہ کے بندوں کو بھی شامل کر لینا، دیکھنا بہت برکت ہوگی۔ اگر نہ ملے تب بھی اللہ سے اچھی امید رکھنے کا ثواب ضرور ملے گا، انتظار کرنے کا بھی ملے گا اور دعا کا بھی۔ مایوسی کفر ہے تو تم کفر سے بھی بچ جاؤ گے، پھر شاید صبر کرنا پڑے، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم بھی خود سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا تمہارا رب تم سے کرتا ہے۔ تم کبھی بددل اور ناراض مت ہونا، جو ہوگا بہترین ہوگا اور ایک دن حقیقت بھی تم پر اشکار ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سب کو وہ عطا کرے جو ان کی خواہش ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بس ایک چیز نہیں دیتا جو اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے مگر باقی سب دے دیتا ہے، تو جو انسان باقی سب بھول کر اس ایک چیز کے لیے اپنے رب کی ناشکری کرنے لگتا ہے تو یہ بدترین رد عمل ہے، کیونکہ جس انسان کو اللہ نے ایک انتہائی کمزور نازک معصوم وجود سے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے، اتنا سب کچھ اتنے بڑے عرصے میں کیا ہوتا ہے، وہ بھلائے جانے کے تو قابل تو نہیں ہوتا، اسے بھلایا تو جانا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتی ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے جب سب سے قریب شے پاس نہ ہو، اس کے ملنے کی امید ہو، مگر وہ کہتے ہیں نا، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اللہ پاک اس کو اسی سے آزماتا ہے کہ میرے ہو یا اس شے کے ہو۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو کیا تم آزما نہیں جاؤ گے؟ یہ تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ بس اللہ پاک اس فانی زندگی کی فانی آزمائشوں پر پورا اترنے کی ہمت دے۔ ابھی تم اپنے رب سے محبت کے سفر میں پہلے مقام پر ہو، ابھی تو تم لڑکھڑاؤ گے، ابھی تو تم ڈگمگاؤ گے اور چلنے لگو گے تو دوبارہ گر بھی جاؤ گے، بار بار ماضی کے کاموں میں چلے جاؤ گے۔ کبھی تم اپنی پرانی زندگی کے بارے میں شرمندہ ہو جاؤ گے تو کبھی مستقبل کا سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے۔ آغاز میں تم ان تنہائیوں سے بہت خوف کھاؤ گے، ایک لمحہ صبر کرو گے تو دوسرے لمحے میں پھر سے رونے لگ جاؤ گے۔ ہاں، ابھی زندگی بے معنی لگے گی، ابھی ایسا لگے گا جیسے تم بہت تھک گئے ہو، ابھی مزید تم کچھ بھی سہ نہیں پاؤ گے، مگر یہ وقت بھی تو عارضی ہے، ابھی تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگا، اب تو بے مقصد ہے زندگی؟ نہیں، یہی تو آغاز ہے۔ ابھی تو تمہارے رب کے ساتھ سفر میں وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تم نے اپنی منزل کو پا جانا ہے، وہ مقام جہاں تم سب کو ایک طرف کر دو گے اور رب کو ایک طرف، جہاں تم جیو گے بس اللہ کے لیے اور مرو گے تو بس اللہ کے لیے، جہاں پہنچ کر ماضی غم تمہیں یاد تک نہیں رہے گا، تمہیں یاد رہے گا تو وہ سکون جو اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا۔